آستر اور اس کا 9واں باب جو 32 آیات پر مشتمل ہے۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا، تو اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا، اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا رعب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا، اور کسرے سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور اردتا اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور وزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو کسرے سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے کسرے سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا، اب تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حامان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا، اور حامان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا، اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سوسن میں 300 آدمیوں کو قتل کیا، پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا، اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے کو اڑ گئے، اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا، اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اسی کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا، پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی 13ویں اور 14ویں تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی 15ویں تاریخ کو آرام کیا اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا۔ اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں۔ اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادار مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانیں جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا، اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں۔ یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا، کیونکہ اجاجی حمداتا کے بیٹے حامان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی، اور اس نے پور یعنی کرا ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے۔ پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعے سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اس ہی کے سر پر پڑے،
اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پوریم کہا۔ سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملے میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا، اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبھوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا، تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مقررہ وقت پر مانیں گے، اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبے اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے، اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے، نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی۔ اور ابی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردکی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اخسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔